نحمده ونصلي على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ عزیزان محترم، آج میں نے اپنے گفتگو کا محور اس بحث کو قرار دیا ہے کہ جس بحث کو ہم پر واجب العین قرار دیا گیا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں اس کو بہت کم توجہ دی جاتی ہے، اور وہ موضوع ہے علم تجوید کی ضرورت۔ علم تجوید القرآن یعنی قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا۔ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا یعنی قرآن مجید کے تمام حروف کو ان کے مخارج اور صفات کے ساتھ ادا کرنا، یعنی قرآن مجید کو صحیح طریقے سے پڑھنا۔ اس موضوع کی اہمیت کا اندازہ اس آیہ مبارکہ سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، یعنی قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ پڑھا کرو۔ روایات میں ہے کہ مولا کائنات سے سوال کیا گیا کہ یا علی ابن ابی طالب، آپ بتائیے کہ کیا معنی ہے ترتیل کا، ترتیل کسے کہا جاتا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہوا تجوید الحروف، اس کا معنی ہے کہ حروف کو تجوید کے ساتھ ادا کیا جائے، ومعروفۃ الوقوف، اور وقف کی علامات کو اچھے طریقے سے جان کے ان کو درک کر کے اور اس کے عین مطابق عمل کیا جائے۔ اسی طرح سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، یعنی بتحقیق اللہ پسند فرماتا ہے کہ قرآن مجید کو اس طرح سے پڑھا جائے کہ جس طرح سے قرآن مجید پڑھنے کا حق ہے، یعنی جس طرح سے قرآن مجید نازل ہوا ہے اس طرح سے قرآن مجید کو تلاوت کیا جائے۔ عزیزان محترم، ہر شے کا ایک حق ہوتا ہے، اسی طرح سے ہر زبان کا بھی ایک حق ہوتا ہے، اور اگر اس حق کو ادا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس زبان کو اچھے طریقے سے اس کو قواعد و ضوابط کے مطابق بولیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص اردو بولتا ہے اور اردو کے قواعد و ضوابط کے عین مطابق بولتا ہے تب اس شخص کو اردو دان کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے انگریزی بولنے والا شخص اگر انگلش کو اس کے قواعد و ضوابط کے عین مطابق بولے تب اس شخص کو انگریز یا انگلش دان کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر قرآن مجید کو اس کے تمام قواعد و ضوابط یعنی عربوں کی روش کے مطابق پڑھا جائے تب ہی قرآن کو صحیح پڑھنا کہا جائے گا۔ قرآن مجید کو صحیح پڑھنا ضروری ہے، قرآن مجید کا ہم پر حق ہے، وہ حق یہ ہے کہ ہم اسے پڑھیں اور اس طرح سے پڑھیں جیسے اس کے پڑھنے کا حق ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ كِتَابَ حَقَّ تِلَاوَتِهِ، یعنی ہم نے جن لوگوں کو کتاب دی ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو تلاوت کرتے ہیں اور اس طرح سے تلاوت کرتے ہیں کہ جس طرح سے اس کو تلاوت کرنے کا حق ہے۔ یعنی قرآن مجید پر اگر ہم ایمان رکھتے ہیں، اگر اس کتاب کو لا ریب بیب سمجھتے ہیں تو اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ہمیں ضروری ہے کہ ہمارے لیے ضروری ہے ہم اس کی تلاوت کریں اور اس طریقے سے کریں کہ جس طرح سے اس کا حق ہے، تاکہ ہم اس زبان کا حق ادا کر سکیں۔ اور قرآن مجید اگر ہم صحیح طریقے سے پڑھتے ہیں تب ہی ہماری نماز بھی ٹھیک ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہم قرآن مجید کی سورہ اول سورہ حمد پڑھتے ہیں۔ اس سورت مبارکہ میں اگر ہم الحمدللہ رب العالمین کی جگہ پہ الحمد کو یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس جملے کو ہم الحمد پڑھیں تو اس کا معنی دھوئیں کا معنی ہوتا ہے، یعنی تمام دھواں اللہ کے لیے ہے۔ تو لہٰذا یہاں اللہ تعالیٰ کی مراد کے خلاف مطلب پیدا ہوتا ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم تجوید القرآن ضرور سیکھیں، کیونکہ اگر ہم تجوید نہیں سیکھتے اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو اولاً تو یہ کہ قرآن مجید کی عربیت ختم ہو جائے گی، یعنی ہم اس زبان کا حق ہی ادا نہیں کر رہے ہوں گے، اور ثانیاً یہ کہ اللہ تعالیٰ کی مراد کے خلاف مطلب پیدا ہوگا۔ جیسا کہ ایک اور مثال کہ ہم پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد کو، اگر ہم قل هو اللہ احد پڑھیں یعنی خوف کی بجائے کیف پڑھیں تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی مراد کے خلاف مطلب پیدا ہوتا ہے، یعنی کہو اے میرے حبیب کی بجائے مطلب پیدا ہوتا ہے کھاؤ اے میرے حبیب۔ تو آپ خود اندازہ کیجئے، آپ خود اس بات سے اندازہ لگائیے کہ تجوید القرآن کی ضرورت اور اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ ایک اور مثال علیم ان کو اگر علیم پڑھا جائے تو اس سے بھی معنی اللہ تعالیٰ کی مراد کے خلاف مطلب پیدا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر
علیم ان کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ جاننے والا، خوب جاننے والا، لیکن علیم ان کا ترجمہ ہوتا ہے دردناک۔ تو یہاں پر چونکہ اللہ تعالیٰ کے مطلب کے خلاف مراد پیدا ہو رہی ہے، لہٰذا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تجوید کو قرآن مجید کے مطابق پڑھنا ضروری ہے۔ تجوید کو یعنی تجوید کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھنا ضروری ہے، ہم پر واجب اور لازم ہے، واجب عینی ہے ہم سب پر، ہمارا لازم فریضہ ہے یہ کہ ہم تجوید کو سیکھیں اور قرآن مجید کو تجوید کے عین مطابق پڑھیں، تاکہ ہماری لحن جلی سے محفوظ اور حفاظت ہو سکے۔ یعنی لحن جلی یعنی وہ موٹی اور نمایاں غلطیاں کہ جن کی وجہ سے نماز باطل ہو جاتی ہے، یعنی وہ تمام حرام غلطیاں جو ہم کرتے ہیں ہم ان سے محفوظ رہ سکیں۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم تلاوت قرآن مجید کرنے سے پہلے تجوید ضرور سیکھیں۔ بس آخر میں میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو حقیقی معنوں میں قرآن مجید اور تجوید القرآن کو سیکھنے، سمجھنے، اس کو حقیقی معنوں میں درک کرنے اور اس کے عین مطابق تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔